کو مانتے ہیں، نہ کہ سب کی وجہ سے حضور کو مانتے ہیں۔ حضور تشریف لائے، وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، اور لوگ نماز میں صفیں باندھ کے کھڑے ہوئے تھے۔ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم سِتْرَ الْحُجْرَةِ، تو اب ایک موقع ایسا ہے کہ حضور نے حجرے کا پردہ ہٹایا، يَنظُرُ إِلَيْنَا، ہماری طرف دیکھنے لگے، وَهُوَ قَائِمٌ، اور آپ کھڑے ہوئے تھے، كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ۔ اب جو رسول اللہ نے دیکھا وہاں سے اور چہرہ مبارک کھلا، پردہ ہٹا، تو پھر ہم نے بھی دیکھا۔ اب کہاں رہ سکتے تھے یہ حضرات، اتنے دنوں سے جدائی مفارقت برداشت کرتے تھے، اب تو دل باہر نکلنے کو تھے۔ تو جیسے پردہ ہٹا تو لوگ بے اختیار ہو گئے اور انہوں نے اپنے اپنے چہرے پھیر کے اس طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ حضور کا حجرہ مبارک ایسے ہی تھا جیسے ابھی مزار ہے، اور بالکل اس کی سیدھ میں ادھر مصلی تھا۔ اب مسجد آگے بڑھ گئی ہے، ورنہ پہلے یہیں تک تھی۔ تو اب جب ادھر سے پردہ ہٹا تو وہ ایکسٹریم لیفٹ سائیڈ ہے، ایکسٹریم لیفٹ سائیڈ ہے، ہوگی نا وہاں، دیکھیں نا امام جہاں کھڑا ہوتا ہے، وہ ایکسٹریم لیفٹ سائیڈ ہے یہ والی۔ اب اس طرف دیکھیں گے لوگ تو کتنا مڑ کے جھک کے دیکھیں گے۔ تو لوگوں نے وہ کیا، نماز میں پورے اس طرح مڑنے لگے اور کہتے ہیں ہم نے کیا دیکھا، سبحان اللہ، اس وقت جو ہم نے دیکھا وہ جلوہ ہی کچھ اور تھا، حضور کی شان ہی کچھ اور۔ حالانکہ حلالت و بیماری میں تو لوگ کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں، کمزوری نکات غالب ہوتی ہے تو حسن جمال سب چھڑ جاتا ہے۔ بڑے بڑے حسین ماجبین جو ہیں ان کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، وہ اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، مگر اللہ اپنے حبیب کا رنگ پھیکا نہیں پڑنے دیتا، ان کے جمال کو کم نہیں ہونے دیتا، چاہے بیماری حلالت کے دن ہوں یا جنگ و جہاد و غزوات کے دن ہوں یا سفر و مسافرت کے معاملات ہوں، یا حضور سو کر اٹھیں یا کہیں سفر سے واپس آئیں۔ تو اب اس حالت میں کہ کمزوری تھی، نکات تھی اور بخار تھا اور چہرے پاک پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، اتنا شدید بخار تھا، لوگ کہتے ہیں ہم نے جب رسول اللہ کو دیکھا تو کیا منظر تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ کا قرآن کھلا ہوا ہے، اللہ کا قرآن کھلا ہوا ہے، کأن وجہہ ورقۃ مصحف، گویا کہ مصحف شریف ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے۔ یعنی قرآن کے انوار، رسول اللہ کے انوار ایک جیسے ہی تھے، کیونکہ وہ قرآن ہے، یہ صاحب قرآن، تو قرآن اور صاحب قرآن میں جو تعلق ہے، فرمایا ہم نے یہ دیکھا۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے۔ ثم تبسم، پھر حضور مسکرائے۔ اللہ اللہ، یہ آپ کو مجھے کوئی دیکھے نماز میں تو آپ کیا کریں گے، ڈانٹیں گے نا؟ آپ کا بچہ ہو، کوئی آپ کا شاگرد ہو، ارے بھائی سیدھے نماز پڑھو، یہ کیا کر رہے ہو تم، تمہاری نماز خراب ہو گئی۔ لیکن آج نماز خراب نہیں ہو سکتی، آج کس کو دیکھ رہے ہیں، وہ اسی کو دیکھ رہے ہیں جو نماز کی کیا ایمان کی جان ہے، پورے دین کی شان ہے، جس سے دین بھی اور ایمان بھی، جو اللہ تک پہنچانے والا باعث ذریعہ، جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے، جس کے دامن سے خدا تک پہنچ پائیں، وہ ہستی ہے جس نے بتایا کہ رحمان کون ہے اور قرآن کیا ہے۔ اس کو دیکھنے سے بھلا دین اور ایمان میں کمی کیوں ہوگی؟ اس کا ہر تعلق دین ہے اور اس کی ہر نسبت خدا تک پہنچانے والی ہے۔ خدا کا واحد نمائندہ، فرستادہ اور نائب اعظم کون ہے؟ وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا خلیفہ اعظم اور نائب اعظم وہ حضور ہیں۔ لہذا اس لیے فرمایا مسکرانے لگے حضور، ثم تبسم یضحک، حضور مسکرانے لگے ہمیں دیکھ کر، یعنی حضور نے اس بات کو ناپسند نہیں کیا بلکہ آپ خوش ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہم اپنی نمازیں توڑنے ہی والے تھے، ہم اپنی نمازیں توڑنے ہی والے تھے، ہم نے ارادہ کر لیا کہ اب نمازیں توڑ دیں، بس اب نہیں رکا جاتا، حضور کا چہرہ پاک سامنے ہے، اتنے دن ہو چکے، نماز پھر پڑھ لیں گے، کون سا نماز کا بھی ٹائم نکلا جا رہا، اور نکل بھی جائے تو پھر قضا ہو جائے گی، مگر رسول اللہ کا دیدار چھوٹ گیا تو اس کی قضا کہاں ہوگی؟ انہیں تو حضور کی ذات عزیز ہے نا، نمازیں جو ادا ہوں پھر قضا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں، انہیں پتہ ہے کہ نماز سے بھی اہم معاملہ تو یہ۔ مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، حضور کی ایک نیند پہ حضرت علی نے اپنی نماز قربان کر دی، اور سورج ڈوب گیا مگر حضور کو اٹھایا نہیں، جگایا نہیں، ان کے سہارے سے رسول پاک سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، انہوں نے کہا میں پہلو بدلوں گا یا اٹھوں گا تو حضور کی نیند خراب ہو جائے گی،
نماز نکل گئی، مگر نماز نکلنے کا درد اور تکلیف تو تھی کہ فرض تھا، حضور نے دیا ہے تو رو پڑے. حضور کو اٹھانا گوارا نہیں کیا مگر نماز کی محبت میں رو پڑے تو بس حضور کی آنکھ کھل گئی. کہا علی کیا ہوا؟ کہا حضور میری نماز نکل گئی. پھر حضور نے دعا کی اور سورج واپس آ گیا. جاؤ پڑھ لو نماز. مگر وہ تو کر چکے نا اپنا کام، انہوں نے جرأت تو نہیں دکھائی نا. تو نماز قربان کر دی گئی نا. یہ اس زمانے کی بات کروں میں. آج کوئی ایسی صورت نہیں کہ ہم نمازیں ایسی خامخواہ اپنے ترجیحات پہ چھوڑتے پھریں یا قضا کریں قربان کریں، نہیں، یہ کوئی محبت نہیں. اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب حضور کے ساتھ وہ موجود ہیں. تو اس طرح یہاں بھی یہی ہوا کہ ہم نمازیں توڑ دیتے، بس اتنی خوشی تھی. من الفرح، فرح مانا خوشی، من الفرح، ہمارے خوشی کے نمازیں توڑنے والے تھے. برؤیت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہو رہی تھی، حضور کا دیدار جو ہو رہا تھا. پر نقص ابو بکر العاقبہ، ابو بکر کو بھی پتہ چل گیا پیچھے کچھ ہلچل مچی ہوئی ہے، لہذا وہ بھی پھر پلٹنے لگے اور پیر پیچھے لانے لگے، اپنی ایڑیاں پیچھے کرتے، لیصل الصف، تاکہ پیچھے آ کے صف میں کھڑے ہو جائیں کیونکہ حضور تشریف لا رہے ہیں. وظن ان النبی خارج الی الصلاۃ، اور وہ سمجھے کہ حضور باہر تشریف لا رہے ہیں. فاشار الینا النبی، تب حضور نے اشارہ فرمایا ہماری طرف، اتموا صلاتکم، لوگوں اپنی نمازیں مکمل کر لو. وارخ السترہ، اور آپ نے پردہ لٹکا دیا. فتوفی من یومہ، بس اسی بیماری میں آپ کا وصال ہو گیا، اسی دن وصال ہوا. یہ سارا واقعہ ہوا. دیکھیں اب یہ بات پیچھے پچھلی حدیث میں نہیں آئی تھی، اس لیے امام بخاری الگ الگ کئی حدیث روایتیں لا کے سارا مضمون پہ جمع کرتے. پھر بھی بہت سی حدیثیں وہ ہیں جو بخاری میں نہیں ہیں، دوسری کتابوں میں آتی ہیں، تو پھر وہاں سے مضمون اٹھائے جاتے ہیں. یہ سب سمجھا کریں. اگر کوئی ایک ہی کتاب لے کے کھڑا ہو جائے سارا دین اس میں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو اب یہ بات یہاں پہ مکمل ہوئی اور حضور نے فرمایا کہ اپنی نمازیں مکمل کر لو. مکروہ بھی نہیں ہوئی نماز، یہیں سے مکمل کر لو، دوبارہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تم نے جو کچھ دیکھا ہے، حق دیکھا ہے، اسی ذات پہ تو درود پڑھتے ہو جس کا دیدار کیا ہے، اسی کو تو کہتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی، و سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی. تو ویسے بھی علماء نے لکھا کہ جب سلام بھیجو تو جہاں بھی ہو دنیا میں ان کا تصور کرو کہ وہ سامنے ہیں. تو آج صحابہ کے سامنے ہی تو تھے وہ، تو صحابہ کیسے رک سکتے تھے؟ تو یہ نماز کا حصہ ہی ہوا. حضور کے ساتھ تعلق نماز کا حصہ ہے. یہ اس کے بعد پھر جو ہے اگلی حدیث بھی پھر یہی، یہ دیکھیے اس میں بھی پھر یہی کچھ آیا تقریباً امام بخاری لے کر آئے. اچھا ایک چیز اور بس آخری، اب جو ابھی تک نہیں ہے، اب اس حدیث میں بیان کرتا ہوں. اب یہ واقعہ یہ والا نہیں ہے، کسی دوسری نماز کا واقعہ ہے، تو میں وہ بھی ذرا سناؤں تاکہ آپ کا لطف دوبالا ہو. حضور قبیلہ بنی عمر بن عوف کی طرف گئے تھے. بھائی 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج سن لیں، کیونکہ پیچھے میں نے جلدی چھوڑ دیا تھا نا، تو آج وہ ٹائم پورا کروں گا. تو بنی عمر بن عوف کی طرف گئے آپ، لیصلح بینہم، ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے. فحانت الصلاۃ، تو نماز کا وقت ہو گیا. وجاء المؤذن الی ابی بکر، تو مؤذن اب خود ہی ابو بکر کے پاس آ گئے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ حضور کے بعد یہی نماز پڑھاتے ہیں. تو مؤذن ان کے پاس آ گئے بلال. فقال تصلی للناس، کہ آپ نماز پڑھائیں گے ہمیں؟ فاقیم، بس اقامت کہی گئی. قال نعم، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. فصلی ابو بکر، تو ابو بکر نے نماز پڑھائی. فجاء رسول اللہ والناس فی الصلاۃ، اب حضور تشریف لے آئے. نماز ہو رہی تھی، حضور تشریف لائے، لوگ نماز میں تھے. فتخلص، تو حضور درمیان سے گزرے، صفوں کے بیچ میں سے گزرے. سبحان اللہ، حتیٰ یہ حضور کی شان، آپ گزر سکتے ہیں. ہمیں تو جہاں جگہ ملے گی وہیں کھڑے ہوں گے نا، یہ تھوڑی کہ آگے آنے کی کوئی کوشش کرے گا. فتخلص، تو پھر آپ درمیان سے گزر کے حتیٰ وقف فی الصف، یہاں تک کہ آپ اگلی صف میں سب سے آگے کھڑے ہو گئے. فصفق الناس، لوگوں کو پتہ چل گیا حضور پیچھے کھڑے ہیں، ابو بکر آگے ہیں. تو انہوں نے تالی ایسے پیٹی، اس کو کہتے ہیں تصفیق، لوگوں نے تالیاں پیٹی. وکان ابو بکر لا یلتفت فی صلاۃ، ابو بکر کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنی نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہوتے ہی نہیں تھے، وہ پورے دماغ سے نماز پڑھتے تھے. فلما اکثر الناس التصفیق، تو لوگوں نے زور زور سے، بہت زیادہ ہونے لگا ہر طرف سے. جب اتنا ہوا تو التفتا، پھر انہوں نے توجہ کی. فرا رسول اللہ ہے، تو انہوں نے دیکھا رسول اللہ کھڑے ہوئے پیچھے.
फ़अशारा इलैहि रसूलुल्लाह, अब रसूलुल्लाह ने उनको इशारा किया, अनिमकुस मकानक, अपनी जगह ठहरे रहो। हुजूर ने इशारा किया अपनी जगह। फ़रफ़ा अबू बकरिन यदैहि, अब अबू बकर ने क्या किया सुनिए, ऐसे हाथ उठाए दोनों, वहमदुल्लाह, और कहने लगे अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लामा अमरहू बिही रसूलुल्लाह बिन ज़ालिक, इस बात पर कि आज अल्लाह का रसूल मुझे कह रहा है कि नमाज पढ़ाओ। अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा रसूल मुझसे फरमा रहा है कि मैं नमाज पढ़ाऊं। इस पे वो इतने खुश हुए कि हुजूर ने मुझे ये मकाम अता फरमाया कि नमाज पढ़ाओ, और हुजूर पीछे खड़े हैं। ये शुक्र अदा किया, उसका सब मस्ताखरा अबू बकरिन, पीछे आ गए। आगे तो वो नहीं रह सके थे, पीछे हस्ता इस्तवा फी सफ़े, यहाँ तक कि पिछली सफ में बराबर खड़े हो गए। तक़द्दम रसूलुल्लाह, और रसूलुल्लाह आगे बढ़ गए। फसल्ला, बस फिर नमाज पढ़ाई हुजूर ने। फलम्मन सरफ़ा, तो जब हुजूर ने नमाज पढ़ा दी और फारिग हुए, क़ाला या अबू बकर, ए अबू बकर, मा मनाका अन तस्बुता इज़ अमरतुक, जब मैंने तुम्हें कहा था कि खड़े रहो तो क्यों पीछे आए, और तुमने ये बात मानी क्यों नहीं, किस चीज़ ने तुम्हें रोका। फ़क़ाल अबू बकर, अबू बकर का जवाब सुनिए, फरमाने लगे, मा कान लिब्ने अबी कुहाफ़ा युसल्ली बैन यदै रसूलिल्लाह, अरे इब्ने अबी कुहाफ़ा का कि ये शान, क्या वो ऐसा कर सकता है अल्लाह के महबूब के आप पीछे खड़े हो और अबू कुहाफ़ा का बेटा आगे बढ़ के नमाज पढ़ा है। नहीं नहीं, अपना नाम नहीं ले रहे, इसलिए कि ताकीर कर रहे हैं अपनी हुजूर के सामने। अबू कुहाफ़ा का बेटा कह रहे हैं, अबू बकर भी नहीं कह रहे हैं। अबू कुहाफ़ा के बेटे की जुर्रत के रसूलुल्लाह के आगे नमाज पढ़ाए, ये नहीं हो सकती। यानी ऐन नमाज की हालत में रसूलुल्लाह की ताज़ीम की है, देखिए आप, और हुजूर की ताज़ीम की वजह से वो पीछे आए हैं। आज लोग कैसे कह देते हैं ये बात कि नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल भी आ जाए तो ये ऐसा हो जाता है और वैसा हो जाता है, कैसी ये बात कह सकते हैं।